آج کا جو موضوع ہے اسلامی فلسفہ زندگی، اسلامی زندگی کا طور طریقہ کیا ہے، اسلامی زندگی کے معانی کیا ہیں، اسلامی زندگی اس کو ہمیں کس طرح اپنانا چاہیے۔ فردی طور پر بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اجتماعی طور پر بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کاروباری معاملات ہوں تو بھی اور گھریلو معاملات ہوں تو بھی اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ دیگر مذاہب وہ چونکہ غلط عقائد پر، غلط نظریات پر مبنی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہوتے۔ نظریہ غلط ہونے کی وجہ سے، عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز بخشا ہے، اس کو عزت بخشی ہے، تمام مخلوقات سے بہتر بنایا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں یا دنیا کے انسانوں کے طور طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں، ان کے عقائد و مذاہب پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ افراط و تفریط کا شکار نظر آتے ہیں۔ کچھ انسان تکبر اور فخر و غرور میں اتنا آگے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ یہ انسان غلط روٹ پر چلا، اس کی منزل جو تھی پھر وہ غلط منزل تھی، یہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک انسان وہ ہے جو تکبر اور اناد کے ساتھ، بغض اور فخر و غرور کے ساتھ یہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں، پھر یہاں تک کہ سب سے بڑا دعویٰ کر دیتا ہے کہ خدا بھی میں ہوں معاذ اللہ۔ اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو کسی بھی چیز میں تھوڑی سی بھی قوت دیکھتا ہے، کسی بھی چیز میں تھوڑا سا کوئی اس کا کمال دیکھتا ہے، پھر وہ اس کو خدا بنا دیتا ہے۔ یہ بھی گمراہ اور دلالت میں اور کفر و دلالت کے اندھیروں میں یہ بھٹک رہا ہے۔ اس نے چاہے وہ دنیاوی کوئی سائنسی تحقیقات پر مبنی چیز ہو، اس میں جب کمال دیکھا تو اس نے اسی کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے یا کسی بندے میں کوئی کمال دیکھا، مطلب ہزاروں بت اس نے بنا لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اصل جس پر انسان کی پیدائش فرمائی ہے وہ اسلام ہے۔ جیسے ہی انسان کی ابتدا ہوئی ہے، اسلام وہیں سے نکلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی اسلام، جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو اسلام شروع ہو چکا تھا، اسلام کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اب اسلام کا ماننے والا، ان کی ابتدائی اولادوں نے تو جو طریقہ کار تھا، جو احکام تھے، ان کے مطابق زندگی گزاری، لیکن جیسے جیسے نسلیں بڑھتی چلی گئی، پھر وہ ہدایت کے راستے سے دور ہوتے چلے گئے اور گمراہیوں میں بھٹکنے لگے اور کفر و دلالت کی تاریکی میں وہ بھٹکتے رہے۔ اسلام کا جو یہ ہمارا دین جو اسلام ہے، ہمارا مذہب جو اسلام ہے، یہ بالکل صحیح راستہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے دنیا میں کسی نے سورج کے کمال کو دیکھا، اس نے سورج کو خدا بنا لیا۔ کسی نے چاند کے کمال کو دیکھا، اس نے چاند کو، کوئی ہوا کو معبود بنا بیٹھا، کوئی آگ کو پوجنے لگا، کہنے لگا بھئی آگ جلا دیتی ہے، اس میں یہ کمال ہے، لہٰذا آگ کو خدا بنا لیا۔ وہ جانوروں کو بھی خدا بنانے سے گریز نہیں کرتا تھا، حالانکہ کائنات کا ایک ہی خالق و مالک ہے۔ خدا کا تصور تو رکھتے ہیں کہ ایک خدا کی ذات تو ہے، مگر اس کے ساتھ شریک کرنے میں وہ گریز نہیں کرتے۔ اور یہاں دوسرا طبقہ، دوسرے انسان، وہ خود اتنا تکبر اور غرور میں پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ خود ہی دعویٰ خدا کر دیتا ہے۔ معبود ہونے کا دعویٰ فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، اس طرح کے لوگوں نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
آج دنیا میں اگر کسی کے پاس پاور آ جائے، سائنسی ٹیکنالوجی کے مطابق اس کے پاس اگر پاور آ جائے تو وہ خود خدا بن کے بیٹھ جائے گا، بس اب میں ہوں اور میری بات مانو، میرے سوا اب کسی کی بات نہیں ماننی۔ وہ آخری میں قیامت کی نشانیوں میں ایک دجال آئے گا جو جنت اور دوزخ تقسیم کر رہا ہوگا، اس کے پاس بھی کمالات ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ جادو کا اثر ہوگا، لیکن اس کو بھی لوگ مانیں گے۔ جو اس پر ایمان لے آئیں گے وہ حقیقتاً کافر ہوں گے، اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ حقیقتاً مسلمان ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف فارا لکھا ہوا ہوگا، وہ ہر مسلمان کو دکھے گا۔ اب اس کے کمالات دیکھ کر اسی کے پیچھے چلنے لگے تو انسان یہ افراط و تفریط کا شکار نظر آ رہا ہے۔ کہیں پر اپنی ذات کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے، ڈی ویلیو کر دیتا ہے، ایک جانور کے آگے بھی کھڑا ہو کے وہ اس کو خدا بنا دیتا ہے، اتنا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اور کہیں پر اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ سب سے جھوٹا سب سے بڑا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ جو صحیح ڈائریکشن ہے، جو صحیح سمت ہے، وہ اسلام دیتا ہے۔ اسلام نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اب اس کو اللہ نے اپنا نائب بنایا۔ نائب کا کام یہ ہوتا ہے جس کا وہ نائب ہے اس کے ہی بتائے ہوئے کام کرے گا، نائب اس سے الگ کچھ نہیں کرے گا۔ نائب اپنے جو معبود ہے اسی کی بات کو مانے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس کی رضا کے حصول میں رہے گا۔ نائب کا یہ کام ہے۔ نائب جب خلیفہ زمین میں بن گیا تو اب انسان ان باتوں کو مانے گا تو کامیاب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، یہ جہاں یہ چیزیں یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن ان سے فائدہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق اٹھانا ہے، ان سے فائدہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں اٹھانا۔ ان چیزوں سے ہوا سے فائدہ اٹھانا ہے، سورج سے فائدہ اٹھانا ہے، زمین کھیت کھلیان سے فائدہ اٹھانا ہے، انسانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو وہ ساری چیزیں اسی کی بتائی ہوئی تعلیمات، جو طریقہ اس نے بتایا ہے۔ دیکھیں نا آپ، جب کوئی چیز ہم کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین ہو تو اس میں ہمیں ایک بک دی جاتی ہے، اس کے احتیاطی تدابیر اس میں ہوتی ہیں اور اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ان چیزوں سے بچاؤ گے تو اس کی لائف بڑھ جائے گی، اس کو اس طرح استعمال کرو گے تو اس کی لائف بڑھ جائے گی، اور اس کی اس طرح حفاظت کرو گے تو یہ چیز آپ کی کافی عرصے تک چلے گی۔ اگر اس کو اگنور کر دیا جائے تو واقعی میں وہ چیز زیادہ عرصے نہیں چلتی، تو ڈائریکٹ اس کی جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کی بھی احتیاطی تدابیر ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام جو بنایا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جو دنیا میں کام لینا ہے، جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو تو اس کام کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر یہ سورج چاند ستارے زمین درخت شجر حجر جو بھی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ بھی اسی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق حاصل کرنا ہے۔ جیسے شادی ہے، نکاح ہے، وہ معاملہ جو ازدواجی معاملہ ہے یہ ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اگر عورت اپنی طبعی فطرت انسان پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک نکاح کا ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اس کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرے۔ اگر وہی خواہش اس کی مرضی کو ہٹا دی، اس کی مرضی کو ہٹا دیا، اب اگر وہی خواہش پوری کرے گا تو گناہ ہوگا، زنا ہوگا، حرام کاری ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ خاتون کی مثال دی۔ اس طرح مال و جائیداد کمانا، پیسہ اللہ نے دیا ہے تو پیسہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق کمانا ہے، اسی کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کمایا تو حلال لیکن خرچ کیا حرام میں، یہ بھی نہیں۔ یہ ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے، ہمیں بس یہ چیزیں استعمال کے لیے دی گئی ہیں اور ان کا استعمال بھی وہ بتا رہا ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کو بتایا، نبی ہر زمانے میں آتے رہے، انبیاء اور رسول آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے اور دین کا پیغام احکام الہیہ کو لوگوں کو بتاتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔
کہ ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے عالم ارواح میں، وہ وعدہ ہم بھول گئے، اس وعدے کو یاد کرو، ہم سب کا خالق ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا۔ اب چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر قرآن اور سنت کو محفوظ رکھا گیا، قرآن اور احادیث کو محفوظ رکھا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے کتابوں کا نہیں تھا سسٹم، اس سے پہلے کتابیں، جو پہلے کی کتابیں تھی وہ بھی رد و بدل اس میں ہو گیا۔ لیکن جب قرآن پاک آخری کتاب تھی تو اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پھر احادیث کا بھی اس طرح اہتمام کیا گیا، کروایا گیا کہ احادیث بھی ہمارے پاس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلی تھی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ کس نے حدیث بیان کی ہے، کس نے سنی ہے، کون سے علاقے کا تھا، پورا وہ حدیث جو روایت کرنے والا ہوتا ہے محدث، اس کا پورا بایو ڈیٹا، اس کی بایوگرافی علماء کرام نے لکھ دی۔ اس کو کہتے ہیں، اس فن کی اصطلاح میں اسماء رجال، پورا اس کا ڈیٹا ہے۔ اس نے کس سے حدیث لی ہے، یہ شخص کیسا تھا، معتبر تھا نہیں تھا، احادیث کا اس طرح ذخیرہ محفوظ کیا گیا۔ یہ قرآن اور احادیث کا ذخیرہ اب ہمارے پاس موجود ہے۔ اب انبیاء کو تو نہیں آنا، اب علماء کرام یہ کام کریں گے، اور ہمارا رشتہ و تعلق جب قرآن و احادیث سے جڑے گا تو یہ قرآن و احادیث ہمیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی یہ جو کائنات ہے، اس میں جو ہم رہ رہے ہیں، تو اس کے اندر کس چیز کا کیسا استعمال کرنا ہے، یہ استعمال ہمیں قرآن و احادیث بتائیں گے۔ یہ اللہ کے فرامین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیسے جینا ہے، ہمیں کیسے سونا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام کھانا ہے۔ یہ پوری ڈائریکشن ہمیں دی جا رہی ہے، پوری تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ یہ تعلیم اگر ہم سیکھیں گے تو ہی ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جیسا اس نے ہمیں نائب بنایا تھا، اس نائب بنانے کے مطابق اب جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے ویسا ہم عمل کرتے چلے جائیں، اور یہ جب ہی ہوگا جب ہمارا رشتہ اسلام کے ساتھ مضبوط